آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں زندگی گزارتے تھے وہاں کا دینی مزاج کیا تھا؟ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ہی دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کرنا پڑا؟ اللہ تعالیٰ کے منشے بے شک اس کے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ لوگ، عرب کا جتنا علاقہ تھا، وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے. حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عبادت کے جو طریقے تھے وہ کرتے تھے. گویا وہ لوگ وقت کے مسلمان تھے. لیکن عزیزان ملت اپنے آپ کو وقت کے مسلمان وہ لوگ سمجھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ان میں سے کئی ساری جماعت کافر تھی. وہ اس وجہ سے تھی، یہ آپ کو اب پتا چلے گا کہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں بھیجا گیا. عرب کے اندر وہاں پر جو لوگ تھے، قریش کا سب سے بڑا قبیلہ، عرب کے اندر جو معاشرہ تھا، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. کوئی بادشاہ وہاں کا نہیں تھا. جس کا جتنا بڑا قبیلہ اس کی اتنی بڑی بات چلا کرتی تھی. اور وہاں پر اس زمانے کے اندر لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، اپنے آپ کو وقت کے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تھے. اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ ان کے اندر ایک بہت بڑا عالم اٹھا جس کا نام تھا عمرو. لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کے فتووں کو مانتے تھے، اس کی نصیحتوں کو مانتے تھے، اسی لیے کہ اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا علم تھا. لوگ اس کی بات اچھی طرح مانا کرتے تھے. ہوا یہ کہ عمرو ایک وقت میں ملک شام کا سفر کیا. جب ملک شام کا سفر کیا اور کچھ دن وہاں پر رہا تو ملک شام نے اس میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہاں کے لوگ ہیں جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کی کچھ مورتی بنا کر اس کی جو سو پوجا کر رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں. عمرو کو شیطان نے یہ عمل اتنا اچھا کر دکھا دیا. ملک شام کے اندر ایک پتھر تھا جس کا نام تھا حبل. اس حبل نامی پتھر جس مالک کا تھا اس کو کچھ پیسے دیا اور حبل پتھر کو خرید لیا اور ملک شام سے پلٹ کر جب مکہ گیا، چونکہ بڑا عالم تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس حبل پتھر کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے پاس رکھ دیا اور لوگوں سے پکار کہا کہ قریش کی جماعت سنو، اللہ کی بھی عبادت کرنا، اللہ سے بھی دعا مانگنا، لیکن اگر کبھی تمہاری دعائیں قبولیت میں دیر ہو جائے تو حبل سے مانگ لیا کرو، حبل کے وسیلے سے مانگ لیا کرو، یہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائے گا. گویا اس توحید کے گھر میں جہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، عمرو بن لوہی وہ شخص اٹھا جو بت پرستی کا آغاز اللہ کے گھر کے اندر کر دیا. گویا اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے کہ بت پرستی چھوڑ دو. لوگوں کو جب پتا چلتا کہ فلاں دوسرے علاقے میں ایک پتھر ہے، اس کی بھی بڑی واہ واہ چل رہی ہے، منات نام سے پتھر کو خرید کر لے کر آئے. لوگوں کو پتا چلا فلاں علاقے میں ایک پتھر ہے جس کی بڑی واہ واہ چل رہی ہے، عزا نام سے پتھر کو خرید کر لے کر آئے. ایک قبیلے والا اپنے اپنے پتھروں کو لے کر آتا، اپنی اپنی مورتیوں کو لے کر آتا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پرستی اس قوم نے شروع کر دی. گویا آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر کہ کعبۃ اللہ کے اطراف 360 پتھر رکھ دیے گئے تھے. اس کا آغاز کرنے والا عمرو ہے. گویا کعبۃ اللہ کے اطراف میں 300 سے زائد مورتیوں کو رکھ دیا گیا اور لوگ اللہ کے اس گھر میں، اس پہلے گھر میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اور بت پرستی کرنے لگے. یہاں تک کہ لوگ جب عمرہ یا حج کے لیے نکلتے تو آج جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم گواہی دیتے ہیں حاضر اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن یہ لوگ، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، ان قبیلوں کے لوگ جب نکلتے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو ان کا تلبیہ اس طرح ہوتا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک واحدہ، مگر یہ ایک پتھر تیرا شریک ہے. اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم ابل سے مانگیں گے، اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم لات سے مانگیں گے، اگر تو دعائیں نہیں سنے گا ہم عزا سے مانگیں گے. لا شریک لک الا شریک واحدہ، مگر یہ شریک کو مانتے ہیں. گویا اپنے تلبیہ کے ذریعے اعلان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات کفر کا اعلان کر دیا، شرک کا اعلان کر دیا، بت پرستی کا اعلان کر دیا. توحید کے اس مرکز میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پوجا کا آغاز ہو گیا. عزیزان ملت، یہ مشرکین مکہ ان کو کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بت پرستی کا آغاز ان لوگوں نے کر دیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں، بت پرستی کے علاوہ ان کے اندر یہ اور بھی باتیں پائی جاتی تھی، یہ کہ یہ وہ قوم تھی
جو 4 الگ الگ طریقوں سے نکاح کرتی تھی، جن کے نکاح کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں اس زمانے میں ہوتی جن کے گھروں پر جھنڈیاں لگی ہوتی، جن کو پروسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے آج کی زبان میں. 8-10 آدمی مل کے ان کے پاس جاتے، ہم بستری کرتے. جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ عورت ان سب کو بلاتی اور کہتی کہ اولاد تیری ہے، تجھے لے جانا پڑے گا. یہ شادی کا ایک طریقہ اس زمانے میں تھا. دوسرا طریقہ جو جائز ہے آج بھی، وہ مہر کا طریقہ تھا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ اور رضی کے ساتھ شادی کی. تیسری چیز ان کے اندر یہ تھی کہ عرب کے اس علاقے میں کچھ یہودی رہا کرتے تھے، عرب کے اس علاقے میں عیسائی بھی آ چکے تھے، تو یہود اور عیسائیوں کے رسم و رواج کو بھی عرب کے لوگوں نے اپنا لیا. عزیزان ملے، جیسا آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی نیو ایئر بھی مناتا ہے، اور عیسائیوں کے رسم و رواج میں ہیپی برتھ ڈے بھی مناتا ہے. جس طرح آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے، یہود کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے، مشرکوں کے رسم و رواج بھی اپنا چکا ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو جو سو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر جو اللہ کے ساتھ ساتھ پتھروں کی پوجا شروع کر دی. آج کئی لوگ ایسے ہوں گے غالباً عزیزان ملت جو ایسے ہیں، کبھی آپ نے ٹھیلا بنڈی دیکھی ہوگی، ٹھیلا بنڈی پر جب آم رکھا ہوتا ہے، کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں جو آم کے ساتھ ساتھ ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں، ایک کولسا رکھ دیتے ہیں، صرف وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اس کولسے پہ، اس کوئلے پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹھیلے بنڈی پر جو آم ہے اس کو نظر بس سے لوگوں کی بجائے گا تو ایک کوئلہ بچائے گا. گویا عزیزان ملت مشرکین مکہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے منات، عزا اور حبل کو جو سو اپنا جو سو شریک بنا لیا تھا. اور اگر کوئی آدمی ایک کوئلسے کو بھی اگر توکل کرتا ہے کہ کولسا ہے، یہ کوئلہ ہے، یہ چارکول ہے جو ہمارے میوے کو نظر بد سے بچائے گا، تو تصور کر کے دیکھیے عزیزان ملت ان میں اور ہمارے لوگوں میں کیا فرق ہو گیا. کیا بات آپ کو سمجھنے نہیں آتی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کس طرح انہوں نے شرک آغاز کیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو وہی 360 پتھر جس کو مشرکین مکہ نے اپنا خدا بنا لیا تھا، اس بت پرستی سے ان کو ہٹانے اور توحید کا پیغام ان کے اندر عام کرنے کے لیے. شراب نوشی ان کے زمانے میں عام تھی، عورت کو بیچا جا رہا تھا، عورت کو خریدا جاتا تھا، زنا عام تھا، بات پر قتل و غارت گری کا معاملہ ان کے اندر پیش آتا تھا. قبیلوں میں سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی، ایک قتل ہوتا تو دوسرے قتل کا بدلہ لیتے تھے، تیسرا قتل ہوتا تو چوتھے قتل کا بدلہ لیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر یہ ہوتا کہ جب بچی کسی گھر میں پیدا ہونے کی اطلاع ملتی تو بچی کو لے جاتے اور زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ لڑکی کو منحوس سمجھتے تھے. عزیزان ملت، کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں کہ ایبارشن کے ذریعے وہ لوگ تو شاید ہمارے لوگوں سے کچھ اچھے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچی کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن آج کئی مسلمان ایسے ہیں جو لڑکی نہیں چاہتے تو جب ابارشن کے ذریعے ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے. کیا فرق ہو گیا عزیزان ملت. سیرت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آپ کی سوچ کو جھجوڑنا چاہتے کہ مشرکین مکہ کے اندر جو باتیں آ چکی تھی، آج کیا مسلمانوں کے اندر اور دنیا کے لوگوں کے اندر وہ باتیں نہیں آگے تو جائزے کی ضرورت ہے. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نبھایا. اس قوم نے سمجھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون سا رسول آپ کے پاس آنے والا ہے؟ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. پیغام آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب اللہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے. اب انہی کو تھام کر اپنا جائزہ لینا پڑے گا اور زندگی کو ایک نئی راہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. عزیزان ملت، یہ معاشرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف اور عرب کی پٹی میں. لیکن قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس معاشرے کی طرف نہیں گئے، کبھی منات عزا لات کی جو سو پرستی کی طرف نہیں گئے، کبھی آپ ایسے جو سو جاہل رسم و رواج جو زمانے کے اندر تھے شادی کے اس کے قریب نہیں گئے، ان کی جہالت کے کوئی قریب، ابارشن کے قریب نہیں گئے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود 4 لڑکیاں تھی. سبحان اللہ. ویسے معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس معاشرے کی تمام گندگیوں سے دور رکھتے تھے. ایسے علاقے میں ایک پھول سا پریوار اٹھا مکے کی آغوش میں. اب یہی پریوار، یہی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک ایسا پیغام دینے والے ہیں، ایک ایسا نور دینے والے، ایک ایسی روشنی دینے والے ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کا سپورٹ ہوگا. عزیزان ملت، کیا وہ حالات ہوتے ہیں، کیسے نبوت کا پیغام دنیا بھر کے اندر عام کیا گیا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. دیکھنا نہ بھولیے ہمارا خاص پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.